اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگ اور تمام رشتہ دار، تمام چیزیں کتنی خود غرض ہیں۔ آپ سوچیں کس کرب میں وہ اداکارہ مری ہوگی اور کس کرب میں مرنے کے بعد اس نے کن کن لوگوں کو یاد کیا ہوگا۔ اس بھیانک انڈسٹری میں آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ کیا یہ انڈسٹری اس قابل ہے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کو بنائے گی۔ اللہ کا واسطہ اپنے اعمالوں کو درست کریں اور اپنے زندگیوں سے مایوسیوں کو بھگائیں۔ السلام علیکم۔ اداکارہ حمیرہ اصغر اور مرحومہ عائشہ خان، ان دونوں کی جو موت ہے یا ان دونوں کی جو زندگی کا اختتام ہے وہ بڑی کربناک اور بڑی دردناک داستان کے ساتھ ہوا۔ ان دونوں اداکاروں کی جو اموات ہے، اسپیشلی جو کہ حمیرہ اصغر کی ہے، اس پہ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ یار ان کے رشتہ دار کہاں تھے؟ کیا ان کے رشتہ داروں نے 9 مہینے اس بندی سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ اور اتنے خود غرض اس انڈسٹری کے لوگ یا یہ انڈسٹری ہے کہ اپنے ایک ساتھی اداکار کو پوچھا تک نہیں کہ وہ 9 مہینے سے کہاں غائب ہے۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگ اور تمام رشتہ دار، تمام چیزیں کتنی خود غرض ہیں، اور اس دنیا میں صرف کام کیا آئے گا کہ آپ کے اچھے اعمال جو آپ کو آخرت میں کل کام آئیں گے، اور جب یہاں پر آپ کی موت ہو جائے گی تو کل جو عبدالآباد والی زندگی اس میں آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گا۔ آپ سوچیں کس کرب میں وہ اداکارہ مری ہوگی اور کس کرب میں مرنے کے بعد اس نے کن کن لوگوں کو یاد کیا ہوگا۔ اس کے 1.5-2 لاکھ فالوورز، یا کوئی کہہ رہا 7 لاکھ فالوورز، کوئی بھی ایک بندہ اسے ٹریس نہیں کر سکا۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے جو پڑوس کے لوگ ہیں، ہم ان کی خیریت دریافت نہیں کر پاتے۔ ہم کس معاشرے کو پرموٹ کر رہے ہیں، ہم کس رشتہ داری کے جو زاویے ہیں ان کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ بہت اہم سوال ان دونوں فیملیز کے لیے، کیا ان کی فیملیز میں کوئی ایک شخص نہیں تھا جو ان دونوں فیملیز کے دونوں رکن کو، تعلق کو، رابطے کو بحال کر سکتا، ٹریس کر سکتا کہ یار اس بندی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، پچھلے 1 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 6 سے 9 مہینے بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اور پڑوس والے، محلے والے، یہ لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس بات پر آواز اٹھائی کہ یار ایک گھر جو بالکل بند ہے، 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، اس اداکارہ کا کچھ پتہ کریں یا اس بندی کا کچھ پتہ کریں۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ ہم کمیونٹی سسٹم کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یار کمیونٹی سسٹم کو بحال کریں، لوگوں کا خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ پڑوسیوں کے جو حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں وہ کیوں کیے گئے ہیں؟ اسی لیے کہ ایک معاشرہ بن سکے اور ایک ایسا ہیلدی معاشرہ بن سکے جس سے ایک دوسرے کے تعلقات سے، ایک دوسرے کے ملنے جلنے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج بھی اگر آپ جائیں اورنگی، کورنگی، لانڈی، اسلم ایریاز، لیاری چلے جائیں تو محلے کا نظام یا کمیونٹی سسٹم کا نظام یا جو ایک دوسرے سے ملنے کا نظام ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ لیکن ہمارے پوش ایریوں میں معذرت کے ساتھ اب وہ نظام ختم ہو گیا ہے۔ ہم پڑوس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایکچولی کر کیا رہے ہیں، پڑوس والا کر کیا رہا ہے، اس بیچارے کو پرابلم کیا ہے، اس بیچارے کو کوئی مصیبت تو نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر اس بندی اور بندے سے جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے، دیکھے کتنی خوفناک اس انڈسٹری کا اینڈ ہے۔ اور دونوں اداکارائیں مسلمان تھیں، ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور خدا را اس بھیانک انڈسٹری میں آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ کیا یہ انڈسٹری اس قابل ہے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کو بنائے گی؟ نہیں بنائے گی۔ آخرت کو بنانے کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو ہم عافیت اور خیر کے ساتھ گزاریں اور اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر گزاریں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جنید جمشید جس نے دنیا میں باہم عروج پایا، گلوکاری میں اپنا لوہا منوایا، لیکن جب اس نے دین میں آ کر دین میں اپنے آپ کو تبدیل کیا اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے بول کو بولا، تو آپ دیکھیں اس کی ڈیتھ ایک پلین ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے جنازے میں لوگوں کا تانتا اور رش دیکھیں کہ کس خلوص سے اور کس محبت سے لوگ آئے، صرف اس لیے کہ جنید جمشید نے دین پر چلنے کو اپنا آخری پہلو اور آخری مسکن بنا لیا تھا۔ اور جنید جمشید نے وہ کام کیا کہ جس کام کے لیے نعم البدل اس کو اللہ نے دیا، اور اس شان سے اللہ نے اس کی میت کو قبر تک پہنچایا کہ پوری دنیا نے دیکھا۔ میں نے سعید انور بھائی سے بھی یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ میں نے غیر عالم کے جنازے میں عالموں اور مفتیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ مرتبہ اللہ نے دین پہ چلنے کا جنید جمشید کو جو ہے نا دنیا میں لوگوں کے سامنے دکھایا، اور دیندار لوگوں کے جنازے آپ جا کر دیکھیں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، اگر وہ دین میں برحق ہیں اور سچے ہیں تو پھر اللہ نے ان کے دنیا میں جنازوں کو بتا دیا، جنازے ان کے اختتام بتا کر چلے گئے کہ یہ کس پائے کے لوگ تھے اور اللہ ان کو کتنا پیار کرتا تھا۔ تو میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری دنیا اور آخرت میں جو زندگی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ زندگی اس دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں جو اعمال ہیں یہ عبدالآباد والی زندگی کو آباد کرنے والے اعمال ہیں۔
اپنے اعمالوں کو اس قابل بنائیں کہ کل آپ کی آخرت سنورے۔ ہم ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے 60-70 سالہ زندگی میں آئے ہیں۔ جس نے 60-70 سالہ زندگی کو اپنے نہج پہ رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چل گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ سبق سیکھیں اس موت سے جو حمیرہ اصغر کی موت تھی۔ اس سے عبرتناک موت کیا ہو سکتی ہے؟ سبق سیکھیں اور اپنے اعمالوں کو آج درست کریں۔ اللہ کا واسطہ اپنے اعمالوں کو درست کریں اور اپنے زندگیوں سے مایوسیوں کو بھگائیں۔ اللہ بہت بڑا رب ہے اور سب سے بڑا رب ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ساری کائنات کا رب وہ ہے اور وہی آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اس بات کا یقین اپنے دلوں میں لے کر آئیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنائے گا۔ جزاک اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔